بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی۔ جب انڈیا کے فوجی 6 ستمبر کو ناشتہ کرنے لاہور آئے تھے، اس ارادے سے آئے تھے کبھی نہیں بھولیں گے جتنی مار پڑی تھی ان کو یہاں۔ پاکستان انڈیا وار سن 1965۔ انڈیا پاکستان 6 ستمبر 1965 کو اس وقت جنگ جب بھارتی فوج لاہور ناشتہ کرنے آئے تھے لیکن بندوقیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 6 ستمبر سن 1965 میں بھارتی افواج نے چوروں ڈاکوؤں کی طرح پاکستان کے دل لاہور پر اچانک حملہ کر دیا، مگر جب پاک فوج کے جوانوں نے جوابی حملہ کیا تو لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب دیکھنے والی بھارتی افواج کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بندوقیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ میں لاہور سیکٹر میں کمانڈ کرنے والے میجر جنرل نرنجن پرساد کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پردھان نے اپنی کتاب میں عجیب و غریب واقعہ درج کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سن 1965 کی جنگ میں میجر جنرل نرنجن پرساد وہیگا سیکٹر پر GOC تھے۔ لاہور پر حملے کے دوران جب بھارتی فوج پر جوابی حملہ ہوا، نرنجن پرساد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہرنج سنگھ کو اطلاع ملی تو وہ موقع پر پہنچے۔ فوجی ٹرک اور گاڑیاں جل رہی تھی، گاڑیوں کے انجن سٹارٹ تھے لیکن ان کے ڈرائیور غائب تھے۔ نرنجن پرساد کور کمانڈر کو دیکھ کر گئے، کھیت سے باہر نکل کر دوڑتے ہوئے آئے مگر ان کے سر پر ٹوپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے تمام بیچز اتارے ہوئے تھے اور بوٹ مٹی کیچڑ سے اٹے ہوئے پڑے تھے۔ کور کمانڈر نے پرساد کو دیکھ کر کہا، تم GOC ہو یا کلی؟ اس سوال کا نرنجن پرساد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر پردھان دونوں وہ بھارتی ہیں جنہوں نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ پردھان ایک سیولین تھے جو اس وقت کے بھارتی وزیر دفاع YB چاون کے ساتھ کام کرتے تھے، جبکہ جنرل سنگھ فرنٹ لائن پر اپنی فوجوں کی کمان کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنی ذاتی مشاہدے کی بنا پر کتابیں لکھی جن میں تفصیل سے ذکر ہے کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا، دوران جنگ کیا ہوا اور ستمبر میں اس کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ اس کے علاوہ انڈین فوجی ڈویژن کمانڈر آفیسر کے بارے میں بزدلی کی داستان رقم ہے۔ سن 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے تابڑ توڑ حملوں نے بھارتی فوجیوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ کئی اہم دستاویزات چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اب سنگھ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں جو جنرل اوچو چوگلی کینال پر موجود ڈویژن کی کمانڈ کر رہا تھا، وہ گھبراہٹ میں اپنی جیپ وائرلیس سمیت چلتی حالت میں اور بریف کیس چھوڑ کر گیا تھا جس میں حساس نوعیت کی دستاویزات تھیں۔ وہ دستاویزات دوران جنگ ہی ریڈیو پاکستان سے پڑھ کر سنائی گئی۔ بھارتی جنرل جو جیپ چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا اسے پاک فوج کے لاہور میوزیم میں رکھا گیا۔ لاہور جم خانہ میں شراب پینے کا اعلان کرنے والے سنگھ نے ایک جگہ تحریر کیا کہ ایک بڑی جنگ دریائے بیاس مغرب میں بھارتی فوج کی مکمل تباہی کی شکل میں ختم ہو جائے گی۔ فوجیں پاک فوج بلا مزاحمت دہلی کے دروازوں پر پہنچ جائیں گی۔ بھارتی وزیر YB چاون نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ تمام محاذوں پر ہی 6 ستمبر کا دن ہمارے لیے بہت کٹن تھا۔ ہم پر حد درجہ خوفناک جوابی حملے کیے گئے۔ چیف آف سٹاف خود بھی
بے یقینی کا شکار تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 17 دن تک رہنے والی اس جنگ میں بھارت کی 1 لاکھ فوج کا پاکستانی کے صرف 60,000 فوج سے مقابلہ تھا۔ پاکستان ہر سال 6 ستمبر کو اس جنگ کی یاد میں یوم دفاع مناتا ہے۔ منانا بھی چاہیے۔ پاکستان کی اتنی بڑی جیت تھی، اتنی بڑی قوت کے ساتھ 60,000 فوج اور 1 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا۔ ہمت اور جذبہ پاکستانی عوام اور فوج میں بے انتہا تھا، جس کا مقابلہ کوئی قوت بھی نہیں کر سکتی۔ پاک بھارت جنگ 1965۔ بھارت پاکستان کے مابین جنگ بھارت پاکستان دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان میں ہونے والی پہلی بین الاقوامی جنگ تھی، جس میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے فریق ثانی پاکستان پر جنگ مسلط کی، اور آپریشن جبر الٹر اس کی بنیادی وجہ تھی۔ 17 روزہ اس جنگ میں دونوں فریقین اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سن 1965 اور 23 ستمبر سن 1965 باقاعدہ جو جنگ مقام جنوبی ایشیا، پاکستان و بھارت، کماندار اور رہنما لال بہادر شاستری، یہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے بھارت کے۔ دوسری طرف ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان زندہ باد، صدر پاکستان تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں خاصی کشیدگیاں رہی۔ اگرچہ تمام مسائل میں مسئلہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ رہا، مگر دوسرے سرحدی تنازعات بھی چلتے رہے۔ مثلاً کارن کچھ مسئلہ، جس نے سن 1956 میں سر اٹھایا تھا۔ رن آف کچھ بھارتی گجرات کا ایک بنجر علاقہ ہے۔ اس مسئلے کا اختتام بھارت کے متنازع علاقے پر دوبارہ قبضے سے ہوا۔ کچھ اخبارات کے مطابق جنوری سن 1965 میں پاکستانی سرحدی محافظوں نے بھارتی علاقے میں گشت شروع کیا، جس کے بعد 8 اپریل سن 1965 دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرحدی پوسٹوں کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ ابتدا دونوں ممالک کی سرحدی پولیس کے درمیان یہ تنازع چلتا رہا، مگر جلد ہی دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئی، اور پھر جون 1965 میں وزیر اعظم مملکت متحدہ مسٹر وارولڈ ولسن نے دونوں ممالک کو قائل کر لیا کہ کشیدگی کم کر کے اپنے مسائل ایک ٹریبونل کی مدد سے حل کرے۔ فیصلے کے مطابق، جو بعد میں سن 1968 میں آیا، پاکستان کو رن آف کچھ کا مربع میل یعنی کہ 2 کلومیٹر کا علاقہ دیا گیا۔ آپریشن جبر الٹر مزید کشیدگی کا باعث بنا، جس کا پس منظر یہ بھارتی فوج کی جانب سے درگاہ حضرت بل کی بے حرمتی نے کشمیری مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا کیا۔ اس غصے کی وجہ سے وادی کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارتی پارلیمان میں پیش ہونے والی قانون کی وجہ سے بھی کشمیری مسلمانوں میں شدید اضطراب کی سی کیفیت تھی۔ وہ آزادی کے لیے مستعد نظر آتے تھے۔ کشمیر کی یہ وہ صورتحال تھی
جس سے پاکستان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن جبر الٹر کے نتائج خاصے خطرناک نکلے اور اسی آپریشن کے بطن سے سن 1965 کی پاک بھارت جنگ نے جنم لیا۔ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ جنگ ہمیشہ برباد کر دیتی ہے ملکوں کو، معیشت کو۔ آپریشن گرینڈ سلام، بھارتی دعویٰ۔ پاکستانی فوجیوں نے لائن آف کنٹرول کو عبور کیا۔ بھارتی افواج کو بتا دیا گیا۔ اگست کو سرحد عبور کی گئی۔ ابتدائی طور پر بھارتی فوج کو کافی کامیابی ملی۔ توپ خانہ کے ذریعے کی گئی گولہ باری سے بھارت نے 3 اہم پہاڑی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اگست آخر تک البتہ فریقین کی ایک جیسی پیش رفت رہی۔ پاکستان نے ٹٹوال، پونچھ اور اوڑی کے علاقوں میں پیش رفت کی، جبکہ بھارت نے حاجی پیر پاس میں پاکستانی کشمیر میں 8 کلومیٹر قبضہ کر لیا۔ ستمبر 1965 کو پاکستان نے ایک جوابی حملے کا آغاز کیا جسے آپریشن گرینڈ سلام کا نام دیا گیا، جس کا مقصد جموں کشمیر کے اہم شہر پر قبضہ کرنا تھا، جہاں سے بھارتی فوجوں تک رسد کا راستہ اور مواصلاتی راستہ کاٹ دیا۔ ایوب خان نے حساب لگایا کہ ہندو صحیح وقت اور جگہ پر کھڑے رہنے کا حوصلہ نہیں کریں گے۔ جنگ میں بیرونی طاقتوں کا کردار، کون سا ملک کس کے ساتھ تھا، اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں آپ کو۔ انڈونیشیا نے اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ صدر سوہیکارنو نے ایک جانب تو انڈمان اور نکوبار کے جزائر کا محاصرہ کروایا، پاکستان کی مدد کے لیے فوری طور پر 2 آبدوزیں اور 2 میزائل بردار کشتیاں روانہ کی، لیکن اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی تھی۔ ایران جنگ کے دوران ایران نے پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا، زخمی فوجیوں کے لیے ادویات بھی فراہم کی اور پاکستان کو دینے کے لیے جرمنی سے طیارے بھی خریدے گئے۔ اب چلتے ہیں ترکی۔ ایران کی طرح ترکی نے بھی پاکستان فوجیوں کی مدد کے لیے نرسوں کا گروپ بھیجا۔ جنگ کے نمایاں ہیروز کون تھے؟ پاک فضائیہ، فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ، نمبر 1، فلائٹ آفیسر عباس مرزا، جس نے 2 بھارتی طیاروں کو پسرور ایئر فیلڈ پر اتار لیا، ایئر کموڈور MM عالم مرحوم، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس شہید، فلائٹ لیفٹیننٹ سرفراز رفیقی، ونگ کمانڈر سسیل چودھری، کرنل KM رائے کرسچن۔ پاک بری افواج، میجر عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر، بریگیڈیئر شامی شہید، لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر، بھارتی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ پاک بحریہ میں نیول کمانڈر احسان ناگی بھی 1965 کی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ پاکستان انڈیا جنگ سن 1965۔ برِ صغیر کی تقسیم کو 75 برس ہو چکے ہیں، تاہم بھارت نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ شروع دن سے ہی اس کوشش میں ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے اس نے پہلے سن 1948 میں جنگ چھیڑی، اس کے بعد سن 1965 میں، ابھی تک وہ کوشش میں ہے کہ کہیں پاکستان دنیا کے نقشے پر مستحکم اسلامی فلاحی و جمہوری مملکت کے طور پر کھڑا نظر نہ آئے۔
1965 میں پاکستان پر خاموشی کے ساتھ حملے کا مطلب بھی یہی تھا کہ پاکستان کیوں بر صغیر کی تقسیم کے تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر کی بات کر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کشمیر میں تحریک آزادی بہت زور پکڑ رہی تھی۔ حالات بھارت کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے۔ اسے گھبرا کر عالمی سطح پر تسلیم شدہ سرحد پر پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ بھارتی فوج کے کمانڈر چیف نے بڑی بڑک ماری کہ کل دوپہر کا کھانا آپ کو شالامار باغ میں کھلاؤں گا، لیکن ہماری بہادر جرری اور شہادت کے جذبہ سے سرشار افواج نے ان کی یہ امید خاک میں ملا دی اور وہ BRB نہر بھی عبور نہ کر سکا۔ اہل لاہور کا یہ حال تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے سرحد کی جانب چل پڑے۔ فوجی قافلے جہاں سے گزرتے لوگ انہیں سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ بوڑھے جوان فوجی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگتے، حتیٰ کہ ہزاروں لوگ بارڈر تک پہنچ گئے اور محافظ جنگ پر فوجی جوانوں کا ہاتھ بٹانے لگے۔ دشمن نے حملہ کیا تو اسے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف وطن عزیز کا مضبوط دفاع کیا بلکہ دشمن کے علاقے میں بھی گھس گئی، گھر میں گھس کر مارا۔ بھارت میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بری، فضائی، بحری فوج نے بہادری کے ساتھ لازوال کارنامے دکھائے۔ دنیا حیران اور دنگ رہ گئی۔ پاک فضائیہ کے MM عالم نے دنیا کی حربی تاریخ میں اپنا نام رقم کروایا۔ چند منٹوں میں 9 جہاز گرا دیے۔ پاکستان کے شاہین سیسل چودھری، سرفراز صدیقی، یونس اور دیگر نے بھارتی فوج اڈوں بلواڑہ، جام نگر، جمشید نگر، امبالہ کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ لاہور برکی کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنے سینے پر دشمن کے وار سہے اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مسلح افواج کے ساتھ ساتھ پوری قوم اور ہمارے فنکاروں نے بھی اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیا۔ 6 ستمبر 1965 میں جب بھارت نے رات اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا تھا، ملکہ ترنم نور جہاں نے اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے تو لبدی پھرے بازار کوڑے کا ملک اور مسلح افواج سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ صوفی تبسم مرحوم نے ترانے تخلیق کیا تھا اور نور جہاں نے گایا۔ مسعود رانا، مہدی حسین، نسیم بیگم، دیگر گلوکاروں نے اپنے ایسے ترانے گائے جو امر ہو گئے۔ اس جنگ کے نتائج نے بھارت کو گھٹنوں اور ٹخنوں سے محروم کر دیا۔ مکار دشمن سازشوں سے باز نہ آیا۔ اس نے گہری سازش کی، مشرقی پاکستان میں نفرت کے بیج بوئے۔ آج بھی ہمیں اپنے اس مکار دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کی فوج مقبوضہ کشمیر میں دن دناتی رہی ہے، انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، لاشوں پر رقص کر رہی ہے، مگر کشمیری حریت پسند اسے ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ جس طرح جرری بہادروں نے بھارت کی فوج کا راستہ باٹا پور میں روکا تھا، اس کو BRB نہر میں غرق کر دیا تھا، اسی طرح کشمیری حریت پسند سری نگر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے بھارت کی فوج کا حشر نشر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، تو انڈیا کی چالوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ چونڈا پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کا ایک ایسا قصبہ ہے جہاں سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی۔ یہ جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ یہ جنگ 2 ملکوں کے درمیان میں راوی اور چناب کے درمیانی علاقے میں لڑی گئی۔ 8 ستمبر کو صبح 6 بجے بھارتی فوج نے کنٹرول لائن عبور کرتے ہوئے 3 کالم بنائے ہوئے پاکستانی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ باجرہ، گڑی، نخال اور چاروں کے مقامات سے بھارتی افواج نے 1 آرمڈ اور 3 انفینٹری ڈویژن کی مدد سے حملہ شروع کیا۔
اور 12 کلومیٹر تک کسی مزاحمت سامنے کیے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ اسی دوران پاک فضائیہ نے ان پر ایک حملہ کیا لیکن ان کا کوئی خاص نقصان نہ کر سکی۔ پاکستان کی فوج نے گڈ گور کے پاس بھارتی فوج کا راستہ روکا اور 25 کیلوری کے پاس 15 ٹینک پورے بھارتی ڈویژن کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ پہلی مڈبیر میں بھارتی اپنے 3 ٹینک تباہ کروا کے دفاعی پوزیشن پر چلے گئے تھے جو چونڈا کنٹرول لائن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ستمبر کو بھارت نے چونڈا پر حملہ کیا لیکن 8 دن کی شدید جنگ کے باوجود چونڈا فتح نہ کر سکی۔ جنگ بندی تک 150 ٹینک تباہ کروا کر واپس بھارت لوٹ گئی۔ اس جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ جنرل ٹکا خان اس وقت چونڈا محاذ پر کمانڈ کر رہے تھے۔ دشمن کے ٹینکوں کی پوری دیوار کے سامنے پاکستان کے پاس محدود تعداد میں موجود ٹینک کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ جنرل ٹکا خان نے جوانوں سے خطاب کیا، ایک عجیب غریب جنگی چال اپنے جوانوں کے سامنے رکھی کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکیں گے۔ اس فروشی کے لیے جنرل ٹکا خان نے سب سے پہلے خود کو پیش کیا۔ اس کے بعد جنرل ٹکا خان نے جوانوں سے کہا کہ جو جوان اس جان لیوا مشن پر میرے ساتھ دفاع مادرت وطن کے لیے خود کو فنا کرنا چاہتا ہے، ایک قدم آگے چل کر اپنی رضامندی سے آگاہ کرے۔ اگلے لمحے جنرل ٹکا خان نے دیکھا سارے کے سارے جوان قدم آگے بڑھا کر اس مشن پر جانے کے لیے تیار تھے۔ جنرل ٹکا خان نے کہا، ہمیں کم تعداد میں سرفروش چاہیے، لہذا ہم جو جوان اپنے گھر کے 6 بھائی ہیں آگے آ جائیں۔ چند جوان آگے بڑھے، پھر انہوں نے کہا جو اپنے گھر کے باقی بھائی ہیں وہ جوان آگے بڑھے۔ مزید چند جوان آگے بڑھے، پھر کہا جو جوان اپنے گھر کے 4 بھائی ہیں وہ آگے بڑھیں۔ تب مزید کئی جوانوں کے آگے بڑھنے ہوئے پاک فوج کے اس جان نثار شیروں کا ایک فنافلہ دستہ تیار ہو گیا، جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ دشمن پاک فوج کی جانب سے اچانک مزاحمت ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش تھا کہ اب شاید پاک فوج جنگ ہار رہی ہے اور پسپا ہو رہی ہے۔ دشمن اپنی طاقت سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی دشمن کے ٹینک پاک فوج کے جنگی جال میں پھنس گئے، اس وقت وطن عزیز کے سرفروش بیٹوں نے جو اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹے ہوئے تھے خود کو اڑانا شروع کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں بھارتی ٹینکوں کے پرچھکے اڑ گئے۔ دشمن شدید بخلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ خدا کے نام پر کٹنے کی لذت کیا بتاؤں، سبھی جنت میں دیکھیں گے جوانی خوب رو میری۔ اچانک بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دشمن نے باقی ماندہ ٹینکوں کو واپسی کی راہ پر ڈال دیا۔ یوں مکار بھارتی فوج جس نے بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی کشیدگی کے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، اب دم دبا کر واپس بھاگنے لگی۔ اس طرح وطن عزیز کے ان بہادر سرفروش بیٹوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے وطن عزیز کا دفاع کیا۔ انہی بہادر اور جان نثار سپاہیوں کی بے مثال قربانیوں کی بدولت تاریخ میں چونڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستانی 24 بریگیڈ جو چونڈا کا دفاع کر رہا تھا۔ دوستو، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمہ کے نام پر بڑا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اور دوستو، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔